بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ایک شخص کی میری کل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بڑی خوبصورت سٹوری ہے۔ دو دوست تھے، ایک امیر دوست تھا اور دوسرا غریب تھا۔ تو امیر دوست نے اپنے غریب دوست کو آفر دی کہ میں آپ کو 10,000 درہم قرضے دیتا ہوں، آپ اس 10,000 درہم کا کوئی بزنس کر لو، بزنس میں انویسٹمنٹ کر لو اور پھر اپنے کاروبار کو بڑھا لو۔ وہ غریب دوست بہت خوش ہوا اور اس نے امیر دوست سے پیسے لے لیے، 10,000 درہم جو تھے اس امیر دوست سے لے لیے، اور اسی طرح اس غریب دوست نے اپنا بزنس کیا۔ کافی اچھا تھا بزنس، کیونکہ کافی زیادہ رقم اس نے اس بزنس میں ڈالی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کا بزنس بھی کافی اچھا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کو نقصان ہوتا گیا، اس کا بزنس لاس میں جاتا رہا، اور اسی طرح دن گزرتے گئے، بالکل بزنس ہی ختم ہو گیا۔ اس غریب دوست کے پاس کچھ نہ رہا۔ پھر اس غریب دوست نے امیر دوست کو جب سارا قصہ بتایا کہ آپ سے جو میں نے 10,000 درہم قرضہ لیے تھے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں تمہیں کیسے قرضہ دوں گا؟ امیر دوست جب یہ بات سنی تو کافی پریشان ہوا کہ میں نے جو تمہیں پیسے دیے تھے قرضے کے طور پہ، اب مجھے وہ پیسے تم کیسے دو گے؟ میں تمہیں کچھ ہی دنوں کی مہلت دیتا ہوں، تم مجھے اپنے پیسے واپس دے دو۔ وہ غریب دوست کافی پریشان تھا اور اس نے یہاں وہاں بہت کوشش کی کہ اب میں کیا کروں، لیکن ایک دن وہ امیر دوست اس غریب دوست کے پاس آیا، اس کو بولا کہ چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے کر جاتا ہوں، عدالت کی طرف لے کر جاتا ہوں، تم پر میں کیس کرتا ہوں تاکہ مجھے اپنے پیسے واپس دے دو۔ اسی طرح وہ امیر دوست تھا اس غریب دوست کو لے گیا جو فیصلے کرتے ہیں عدالت کے، اور قاضی جن کو کہا جاتا ہے ان کے پاس لے گیا اور قاضی کو سارا قصہ بتایا۔ تو قاضی نے جب ساری بات سنی تو اس نے غریب دوست کو کہا کہ تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، یعنی 30 ڈیز ہے، اس 1 مہینے کے اندر اندر اپنا سارا قرضہ اس دوست کو اتار کے دے دو۔ اگر تم نے یہ قرضہ نہ دیا تو آپ کو قید دی جائے گی، اور آپ کو اتنے دنوں تک قید میں رکھا جائے گا اور آپ پر کام کروایا جائے گا۔ اس کام کے بدلے جو آپ کو رقم ملے گی، اور وہی رقم آپ کے قرضہ میں دی جائے گی، اور آپ انہی دنوں تک قید میں ہوگے جب تک آپ کا قرضہ ختم نہ ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ اپنے گھر آ گیا وہ غریب دوست، لیکن کافی پریشان تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بہت پریشان تھا، بہت زیادہ۔ مہینہ گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، جب 28 دن گزرے تو جب وہ درود شریف پڑھتا تھا تو درود شریف پڑھ کے جب وہ رات کو سویا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے امتی، تم کیوں اتنے خفا ہو، کیوں اتنے پریشان ہو؟ جاؤ فلاں جگہ پر فلاں بادشاہ بیٹھا ہے، اس کو میرا پیغام پہنچا دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ سے اپنے قرضے کے پیسے لے لو۔ تو اس شخص کو جب صبح کو آنکھ کھلی تو وہ شخص کافی حیران تھا، اور وہ بادشاہ جہاں پہ رہتا تھا اس راستے پر چل پڑا۔ جب وہ آدھے راستے پر گیا تو اس کو راستے میں یہ سوچ آئی کہ جب میں بادشاہ سلامت کے پاس پہنچوں گا اور اس کو بولوں گا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میں انہی کی طرف سے آیا ہوں، پھر بادشاہ سلامت کو کیسے یقین آئے گا اور وہ یہ سمجھے جگہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر وہ شخص جو غریب دوست تھا اپنے گھر واپس آ گیا، اور پھر بہت پریشان تھا، آخری دن تھا، بس کل صبح تک تھا، اگر کل صبح بھی اس غریب شخص نے پیسے نہ دیے تو اس کو قید دی جائے گی۔ اس کے بعد جب رات کو درود شریف پڑھ کے اور رو کے سویا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خواب میں آئے اور فرمایا کہ امتی، آپ کیوں نہیں گئے ہو؟ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ بادشاہ سے سلامت کے پاس جاؤ،
اور اس کو ساری اپنی کہانی سناؤ اور ان کو بولو کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو غریب شخص نے بولا کہ میں جا رہا تھا لیکن میں آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں کیا نشانی دوں گا، اس کو کیا ثبوت دوں گا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ایک نشانی بتائی اور ان کو بولا کہ اب جائیں اس بادشاہ کے پاس۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بھی فرمایا کہ جب آپ بادشاہ کے پاس سے جاؤ تو ان کو یہ بولو کہ یہ نشانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ شخص گیا اس بادشاہ کے پاس اور اس بادشاہ کو بولا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس بادشاہ کے پاس جاؤ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ تو اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی ایک نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو بادشاہ نے بولا کیا نشانی ہے؟ تو اس شخص نے بولا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بادشاہ سلامت ہے یہ صبح کی نماز کے بعد جو نماز پہ بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے جب تک سورج نہ نکل آئے، اس وقت تک وہ درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ بات اس شخص کی سن کر بادشاہ سلامت کھڑے ہو گئے کہ یہ بات تمہیں کیسے پتہ؟ یہ بات تو صرف مجھے اور میرے رب کو معلوم ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد سے لا کر، اور جب تک سورج نہیں نکلتا میں کسی سے بات نہیں کرتا اور درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ لیکن تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو وہ شخص بولا، غریب جو دوست تھا وہ بولا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ شخص کے پاس جاؤ اور یہ تمہارا اتار دے گا، تمہیں پیسے دے گا تاکہ آپ اپنا قرضہ اتار لو۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور وہ خوشی سے اچھل رہا تھا۔ وہ اس بات پہ خوش تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا درود شریف پہنچتا ہے، ان کو میرا درود شریف پسند آتا ہے۔ وہ بڑا خوش تھا۔ بس بادشاہ اس جو دوست تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا قاضی کے پاس اور اس کو کہا کہ اس کے سارا قرضے کا جو جتنا بھی ادھار ہے وہ میں دیتا ہوں، لیکن اس کو کوئی قید نہ دو۔ تو وہ قاضی بولا کہ پیسے اس نے دینے ہیں، آپ کیوں اس کا قرضہ اتارنا چاہتے ہو بادشاہ سلامت؟ تو اس بادشاہ نے بولا کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے، انہی کے کہنے پہ میں اس کا قرضہ اتار رہا ہوں، اس کا قرضہ دینا چاہتا ہوں۔ تو قاضی کافی حیران ہوا۔ قاضی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ قرضہ نہ دیں، اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں خود ان کا قرضہ دیتا ہوں۔ جب اس کا دوست آیا، اس کے دوست کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ کہنے پر یہ سب لوگ قرضہ دے رہے ہیں، اس کے دوست نے کہا کہ مجھے قرضہ نہ دیں، میں نے اس کو قرضہ معاف کر دیا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ خواب میں آ چکے ہیں، تو بس میں نے بھی قرضہ معاف کیا، مجھے کوئی قرضہ نہ دے۔ میں نے قرضہ بھی معاف کیا اور میں اس کو اور بھی 10,000 درہم دوں گا تاکہ یہ دوبارہ اور کاروبار کر لیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ سب درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ ایک بادشاہ نے 10,000 روپے دیے، 10,000 درہم دیے، اوپر سے قاضی نے بھی دے دیے اور اوپر سے اس دوست نے بھی دے دیے۔ محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سب راستے آسان ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔